ناظرین، 27ویں آئینی ترامیم منظور ہوگی اور اس کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے ایک بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، اسے آئین کے خلاف قرار دے رہی ہے۔ آئینی عدالت بھی بن گئی اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ ججز اور وکلاء، جو ججز خاص طور پہ مستعفی ہو چکے اور وکیل مل کر کوئی نئی تحریک چلائیں گے، اس تحریک میں کتنا دم خم ہوگا۔ اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جس طریقے سے مستعفی ہونے والے ججوں کے بارے میں انہیں للکار رہے ہیں، انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ماضی میں جب اس قسم کے فیصلے ہوتے رہے تو اس وقت آپ مستعفی کیوں نہیں ہوئے، ذرا سنیے گا خواجہ محمد آصف کیا کہہ رہے ہیں۔ دو ججز کو جو ہے اس ایوان کی، اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم جو ہے آئین میں، اس کے خلاف جو ہے ان کی غیرت جاگ گئی۔ لیکن جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے، جن کا میں نے بیان کیا ہے، میاں نواز شریف کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا اور ایک ایجنڈا جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکمران نہ رہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے، اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہ جج جو تھے، یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ شاعری بھی کرتے ہیں، اب وہ جو ہے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں۔ سارے کے سارے جو ہے جو جرائم انہوں نے ماضی میں کیے وہ ان کی جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو گئے۔ اور جس دن نواز شریف کے کیس کی پروسیڈنگز ہوتی تھی، یہ اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیتے تھے کہ دیکھنا آ کے ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عدلیہ کا کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ کے اوپر اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں عدلیہ کا کردار اتنا بھیانک رہا ہو۔ یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کا بھی، دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ سرحد پار سے آ کے ہمارے یہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے وفادار ہیں، آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے۔ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بعض فیصلے ایسے رہے عدلیہ کے جس پہ بارہا تنقید کی جاتی رہی۔ عدلیہ میں یہ بھی فیصلے ہوتے رہے کہ کسی حکومت کو گرانے کے لیے عدلیہ آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کے بہت سے فیصلے متنازع فیصلے ہیں۔ اگر آج حکومت تنقید کر رہی ہے تو کل ماضی میں سابقہ حکومت بھی ایسی ہی تنقید کیا کرتی تھی۔ ایک بڑی خبر آج پشاور سے آئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے جلسوں میں جس طریقے سے کرینز استعمال کی جاتی تھی، جس طریقے سے 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینس سروس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں استعمال کی جاتی تھی اور لوگوں کو جلوس میں لانے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے جاتے تھے، اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں لکھا گیا کہ لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کا استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے وہ رکاوٹیں ہٹاتے ہیں اور پھر بالآخر اسلام آباد کی طرف یلغار کرتے ہیں۔ کیا اب تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت سرکاری وسائل استعمال نہیں کر پائے گی؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر قانون دان جناب حارث عظمت صاحب۔ حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ، جبکہ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان میاں داؤد صاحب اور ان کے ساتھ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب نجم ولی خان صاحب۔ حارث عظمت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم پشاور کے اس فیصلے سے آغاز کریں آج کی گفتگو کا، کیا تحریک انصاف کے لیے اب سرکاری وسائل استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر حکومت رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی تو کرینز کے ذریعے ان رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیا جاتا تھا اور پھر جو اعلان کیا جاتا تھا کہ ہم ڈی چوک میں جانا چاہتے ہیں، ہر حال میں جائیں گے، سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے ہر حال میں وہاں پہنچیں گے، یہ فیصلہ رکاوٹ بن پائے گا؟ دیکھیں جی، میں تو ایک اسپیسیفک لیگل بات کروں گا آپ سے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سرکاری وسائل اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ یہ پبلک کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اور اگر کوئی پی ٹی آئی یا کوئی پارٹی اگر استعمال کر رہی تھی تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ان کو خود سے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اب تو فیصلہ بھی آ گیا ہے تاکہ بالکل سرکاری وسائل جن کاموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جو کرینز جن کاموں کے لیے ہیں، جو فائر بریگیڈ جن کاموں کے لیے، ان کاموں میں استعمال ہونے چاہیے۔ تو یہ فیصلہ تو آج سے بہت دیر پہلے آ جانا چاہیے تھا، بٹ وی ویلکم دس ڈیسیجن اینڈ دس ڈیسیجن شوڈ اپلائی اکراس دا بورڈ۔ یہ سب کے لیے یہ فیصلہ ہے اور بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔
and we welcome this decision. لیکن حارث صاحب ایگزیکٹو نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. کیا عدلیہ کے اس فیصلے کے اوپر جہاں اپنی حکومت ہو کسی جماعت کی وہ عمل درآمد کرے گی؟ دیکھیں جی، آئین بڑا واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 201 ہے جو کہتا ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تمام نچلی عدالتوں میں اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر عدالت ایک فیصلہ دے دے انلیس وہ فیصلہ سسپینڈ نہ ہو جائے یا اپیل کے اندر سیٹیسفائیڈ نہ ہو جائے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ادروائز کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی. ہمارے ملک میں اگر ہم یا کسی بھی مہذب معاشرے میں اگر عدلیہ کے جو بھی فیصلے رائٹ اور رانگ یو ہیو اے رائٹ آف اپیل دیر از، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس فیصلے کا عمل ہر حالت میں کرنا پڑے گا اور ہر پارٹی کو، ہر حکومت کو، ہر صوبائی حکومت کو عدلیہ کے تمام فیصلوں کو ماننا پڑے گا. ادروائز تو سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا. ہمارا تو سسٹم ہی، سارا آئین ہی بیسڈ اس بات پہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو ماننا پڑے گا. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میاں داؤد صاحب، عدالتی فیصلے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا مار روڈ پر جلوس نہیں نکلیں گے. مار روڈ پر جلوس بھی نکلتے رہے. پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوں گے، الیکشنز میں استعمال نہیں ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. عدالتی فیصلے خود اپنا مذاق بنتے رہے کنٹیمپٹ نہ لگانے پہ یا اس کے اوپر ایکشن نہ لینے کی وجہ سے. یہ بالکل درست ہے کہ اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی اسی عدالت کی ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ ہمیشہ سے ہی اتنی کمپرومائزڈ رہی ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد جب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی باری آتی ہے تو پھر جج صاحبان جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، تحمل دکھانے کی سلوگن کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر فیصلوں کے اوپر جج صاحبان نے، عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا تو پھر عدلیہ کو فیصلے نہیں دینے چاہیے. اور اگر فیصلہ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، چاہے سامنے کوئی بھی شخصیت ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی ادارہ ہے. یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ نے درست فرمایا کہ عدلیہ کا مذاق جو ہے وہ بنتا رہے گا. لیکن جس طریقے سے سرکاری وسائل ہم نے استعمال ہوتے دیکھے ہیں، سب سیاسی جماعتوں نے کہیں نہ کہیں کیے ہوں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو طے کر کے آتے ہیں کہ جناب اپنے سارا لاؤ لشکر ساتھ لے کر آئیں گے. ملک صاحب، اگر پاکستان کے اندر قانون کی صحیح بنیاد کے اوپر عملداری ہو جائے تو یہ پہلے دن ہی گھر سے نہ نکلتے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے 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 یہاں تک آئی. اگر وزارت داخلہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی داخل نہ ہو پاتے. اگر وزارت داخلہ اپنا اختیار استعمال کرتی تو آئی جی خیبر پختونخوا جو وہ کبھی اپنی وسائل جو ہیں وہ استعمال نہ یہاں تک نہ آنے دیتے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتی تو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا جو ہے وہ اتنی جرت نہ کرتے کہ وہ سرکاری مشینری کو اجازت دیتے کہ وہ وہاں پر جائیں گے. تو بنیادی طور کے اوپر جب قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، حکومتیں موجود ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں، وہ کمپرومائز کر جاتی ہیں. ندیم ولی صاحب، کمپرومائزز اگر ہوتے رہیں گے، دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں آئیں گے، کوئی سیاسی جماعت اس لائن کو کراس نہیں کرتی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی میں نے چیلنج کر دیا، میں نے آنا ہی آنا ہے ڈی چوک میں چیلنج کر رہا ہوں، جی میں امریکن ایمبیسی کے سامنے جاؤں گا اور مجھے کوئی روک کے دکھائے. مرسا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی آڑ میں اور ایون ہمارا عدالتی نظام ان لوگوں کو راستے دیتا رہا، ان لوگوں کو تحفظ دیتا رہا جو آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے، قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے. تو پھر اس قسم کے فیصلے جو ہیں اب جو آئے ہیں، یعنی کہ آپ اس فیصلے سے پہلے دیکھیں، میں اور آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری وسائل کا استعمال جو ہے وہ سیاسی جلسوں کے لیے ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے لیے ہونا چاہیے. آج کے فیصلے میں دیکھیے پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا کہ پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی گاڑیاں اس وقت بھی وفاق کے اسلام آباد کے قبضے میں ہیں کیونکہ اس وقت وہ استعمال کی گئی. تو میں تو اس کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. بہت پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ وہ جناب سہیل آفریدی کو لے کر آگے ہیں اور سہیل آفریدی جائے گا اور ایک اتنا بڑا جلوس اور اتنا بڑا کاروان لے کے جائے گا اور جس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور وہ جا کر اڈیالے سے عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. ان کا یہ خیال تھا، یعنی کہ علی امین گنڈا پور جو نہیں کر سکا وہ سارا کچھ سہیل آفریدی کرے گا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور اگر سرکاری مشینری ساری کی ساری استعمال کرنے کے باوجود اور پولیس اور ان کے اہلکار، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کا اسلحہ،
خیبر پختونخوا کی پولیس کے اہلکاروں کی بات کر رہا ہوں، بلدیہ کے ملازمین، ٹیچرز، ان کو استعمال کر کے کچھ نہیں کر سکا اور 26 نومبر کو انہیں بھاگنا پڑا، تو پھر آپ دیکھیے کہ سہیل آفریدی سے جو ان کی امیدیں ہیں وہ کس طرح پوری ہوں گی؟ بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑے دعووں کے ساتھ لے کر آئے تھے، نہیں کر پائیں گے۔ لانگ مارچ 26 کی ایک بات ابھی بھی کی جا رہی ہے کہ 26 نومبر کو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے۔ لانگ مارچ ہو ہی نہیں سکے گا اگر اس میں سرکاری مشینری نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی سرکاری ملازمین نہیں ہوں گے، اگر اس میں، اور اس وقت تو موجودہ اس فیصلے کے بعد تو آپ یہ دیکھیے کہ پریکٹیکلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آئے تھے کہ علی امین گنڈا پور نہیں کروا سکے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک ملاقات نہیں کر سکے، اڈیالہ کے دروازے سے سر جھکا کر اندر نہیں گھس سکے۔ ملاقات نہ ہونے دینا، دیکھیں یہ پریکٹیکل سی بات ہے، جس طرح کی بڑکیں لگا کر آئے تھے، آئین اور قانون کی بات کریں تو ہر شخص کو حق حاصل ہے، معاملہ عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی اس کا، جو کر چکے ہیں مزید اس پر فیصلہ کر دیں گے، لیکن مسئلہ صرف ایک اس میں فکرہ یہ کہنا ہے کہ آپ جو بڑکیں لگا کر آئے تھے اور آپ جو بلند دو بانگ دعوے کر کے آئے تھے کہ آپ عمران خان کو رہا کروائیں گے، آپ تو ملاقات نہیں کر پا رہے، رہا کیا کروائیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کمپرومائز کی میں ایک آپ کو ریسنٹ مثال دوں، سہیل آفریدی صاحب نے کتنا متنازع بیان دیا مسجدوں کے اندر کتے باندھنے کا، اس کے اوپر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا، تو پھر وہ اڈیالہ جیل سے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یا تو آپ مقدمہ درج کر کے وفاقی حکومت اپنا مذاق نہ بنوائے، اور اگر مقدمے درج کر دیں تو پھر اس کو گرفتار کرے، اب وہ ملزم ہے، آپ روز عدالتوں سے وارنٹ جاری ہو، سیاسی مخالفت کرا دیں گے تو پھر مقدمہ درج نہ کیا جا رہا ہے، پھر مقدمہ نہ درج کریں، پھر سہیل آفریدی رائٹ پہ ہے۔ چلے میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کیا 27ویں آئینی ترامیم کی منظور ہونے کے بعد اب معاملات سموتھ ہو جائیں گے یا 2 ججز کے استعفے مزید کئی استعفوں کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔